اچھا، تو کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ بس قسمت کی بات ہے یا کچھ لوگ واقعی کوئی ایسا فارمولا جانتے ہیں جو باقی سب کو نہیں معلوم؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا عنوان ہے کامیاب لوگوں کے لازمی بلیو پرنٹس۔ جب میں نے یہ عنوان پڑھا تو سچ کہوں میری پہلی سوچ تھی لو ایک اور سیلف ہیلپ گائیڈ۔ ہاں بالکل، لیکن جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ ان عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ یہ کامیابی کو کسی ایک چیز سے نہیں جوڑتی بلکہ اسے ایک مکمل نظام کے طور پر دیکھتی ہے جہاں ہر حصہ دوسرے پر منحصر ہے۔ آج ہم اسی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان 10 بنیادی اصولوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ آخر تصویر بنتی کیا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس تحریر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ اسے ایک چیک لسٹ کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہتی کہ یہ 10 کام کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، صحیح، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ 10 خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ماحول بناتی ہیں جس میں کامیابی پروان چڑھتی ہے۔ یہ ایک جال کی طرح ہے جہاں ہر دھاگا دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ دھاگے ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس جال کے پہلے اور میرے خیال میں سب سے اہم دھاگے سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق ہر چیز کا آغاز ایک واضح ویژن سے ہوتا ہے، لیکن یہ صرف یہ کہنے سے زیادہ ہے کہ میں امیر بننا چاہتی ہوں۔ بالکل۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کامیاب لوگوں کے اہداف بہت واضح، مخصوص اور قابل پیمائش ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ان کے ہر مقصد کے پیچھے ایک بہت مضبوط کیوں ہوتا ہے۔ جی، یہ صرف منزل کا تعین نہیں بلکہ اس سفر کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ مجھے اس میں ایک مثال بہت دلچسپ لگی کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے پہاڑ پر چڑھنا ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ میں اس پہاڑ پر کیوں چڑھنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ویژن اکیلے کام نہیں کرتا، اس کا براہ راست تعلق ایک مثبت ذہنیت سے ہے، جو اس تحریر کا دوسرا اہم نقطہ ہے۔ اچھا، ایک واضح ویژن ہونا ایک بات ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں بالکل دوسری بات ہے۔ یہاں تحریر ایک عام پازیٹیو سوچ سے آگے کی بات کرتی ہے۔ وہ اسے مضبوط امید کہتی ہے۔ مضبوط امید؟ جی، یعنی یہ یقین کہ آپ کے اعمال کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ صرف خوش فہمی نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں پر ایک گہرا اعتماد ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب لوگ چیلنجز کو خطرات کے طور پر نہیں بلکہ مواقع کے طور پر، حل طلب مسائل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو ویژن آپ کو سمت دکھاتا ہے اور یہ مضبوط امید وہ ایندھن ہے جو آپ کو اس سمت میں سفر کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا سادہ نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے صرف پازیٹیو سوچنے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ کیا اس تحریر میں اس بات پر بھی بات کی گئی ہے کہ جب آپ کا یقین ڈگمگانے لگے، جب حالات واقعی مشکل ہوں، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف اچھا سوچو اچھا ہوگا والا فلسفہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تحریر اس فرق کو واضح کرتی ہے جسے وہ غیر حقیقی امید اور حقیقت پسندانہ امید کہتی ہے۔ اچھا، حقیقت پسندانہ امید کا مطلب آنکھیں بند کر لینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مشکلات کو تسلیم کرنا، ان کی سنگینی کو سمجھنا۔ لیکن پھر بھی یقین رکھنا؟ بالکل، لیکن اس کے باوجود اپنی صلاحیت پر یقین رکھنا کہ آپ راستہ تلاش کر لیں گے۔ اس میں ایک بہت طاقتور خیال پیش کیا گیا ہے کہ خود اعتمادی ماضی کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ ماضی کی ناکامیوں سے نمٹنے کے تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ واہ! جب آپ گر کر اٹھنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو گرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ ذہنیت صرف اچھا سوچنا نہیں بلکہ مشکل حالات میں ذہنی طور پر مضبوط رہنے کی ایک تربیت ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو ویژن اور ذہنیت ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک نقشہ ہے اور سفر مکمل کرنے کا یقین بھی، لیکن نقشہ میز پر پڑا رہے اور آپ سفر شروع ہی نہ کریں تو منزل نہیں آئے گی۔ جی بالکل۔ یہاں سے ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں، عمل اور نظم و ضبط۔ اور یہاں تحریر ایک ایسی بات کہتی ہے جو سننے میں آسان ہے لیکن کرنے میں شاید سب سے مشکل۔ طویل مدتی فوائد کے لیے قلیل مدتی خوشیوں کو قربان کرنا۔ بالکل۔ جی، اور یہ صرف قوت ارادی کی بات نہیں ہے، یہ ایک نظام بنانے کی بات ہے۔ تحریر کے مطابق نظم و ضبط کا مطلب ہر وقت خود کو زبردستی کام پر لگانا نہیں بلکہ ایسے معمولات اور آزاد بنانا ہے جو آپ کے لیے فیصلے آسان کر دیں۔
مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر آپ روز صبح ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انحصار صرف آپ کی صبح کی موڈ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نظام یہ ہوگا کہ آپ رات کو ہی اپنے ورزش کے کپڑے نکال کر رکھ دیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو صبح کے فیصلے کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب لوگ اسی طرح اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چھوٹے چھوٹے نظام بناتے ہیں تاکہ ان کی توانائی بڑے فیصلوں کے لیے محفوظ رہے۔ تو یہ صرف سخت محنت نہیں بلکہ ہوشیاری سے کی گئی محنت ہے۔ جی، لیکن ہوشیاری کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ کیا اس تحریر میں وقت کے استعمال کے بارے میں کوئی خاص تکنیک بتائی گئی ہے؟ کیونکہ صرف مصروف رہنا تو کامیابی کی ضمانت نہیں۔ ہاں، اس میں ٹائم مینجمنٹ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایک دلچسپ فریم ورک کا ذکر ہے جسے آئزن ہاور میٹرکس سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اچھا، وہ جو ضروری اور فوری والا میٹرکس ہے؟ وہی، اس میں کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ضروری اور فوری، ضروری لیکن غیر فوری، غیر ضروری لیکن فوری، اور غیر ضروری اور غیر فوری۔ تحریر کا استدلال ہے کہ اکثر لوگ اپنا زیادہ تر وقت ضروری اور فوری اور غیر ضروری لیکن فوری کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہر وقت آگ بجھانے میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل، جبکہ کامیاب لوگ اپنا زیادہ تر وقت ضروری لیکن غیر فوری کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ اور یہ کون سے کام ہیں؟ یہ وہ کام ہیں جو طویل مدتی ترقی کے لیے اہم ہیں: منصوبہ بندی، سیکھنا، تعلقات بنانا، صحت کا خیال رکھنا۔ نظم و ضبط کا اصل امتحان یہی ہے کہ آپ فوری لیکن غیر اہم کاموں کو نہ کہہ کر اپنا وقت طویل مدتی اہداف پر لگائیں۔ واہ، یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی کامیابی اس بات میں نہیں کہ آپ کتنے مصروف ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ کن چیزوں میں مصروف ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اچھا، تو آپ کے پاس ویژن ہے، آپ کے پاس عمل کا نظام ہے، آپ روز ضروری لیکن غیر فوری کاموں پر محنت کر رہی ہیں، اور پھر آپ ناکام ہو جاتی ہیں، آپ کا منصوبہ کام نہیں کرتا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ جی، یہاں سے تحریر کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے: استقامت اور لچک۔ جی ہاں، اور یہاں بھی تحریر ایک عام خیال سے آگے جاتی ہے۔ لچک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ گر کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو کر کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ایک بنیادی چیز کی ضرورت ہے: مسلسل سیکھنے کا جذبہ۔ تحریر میں ناکامی کو ایک ذاتی شکست کے طور پر نہیں بلکہ ایک ڈیٹا پوائنٹ کے طور پر دیکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ڈیٹا پوائنٹ؟ جی، جب کوئی تجربہ ناکام ہوتا ہے تو کامیاب ذہنیت والا شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں ناکام ہوں، بلکہ یہ سوچتا ہے یہ طریقہ کام نہیں کرتا، اب مجھے نیا طریقہ آزمانا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ذہنی فرق ہے لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ یہ ڈیٹا پوائنٹ والی بات مجھے بہت پسند آئی۔ یہ ناکامی کے جذبات کو اس کے عمل سے الگ کر دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کالج میں ختم کر دیتے ہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا عمل ہے۔ کیا تحریر میں اس مسلسل سیکھنے کو عادت بنانے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ بالکل، اس میں کہا گیا ہے کہ کامیاب لوگ جان بوجھ کر اپنے کیلنڈر میں سیکھنے کے لیے وقت مختص کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ میٹنگز کے لیے کرتے ہیں۔ جی، چاہے وہ روزانہ 1 گھنٹا کتاب پڑھنا ہو، کوئی آن لائن کورس کرنا ہو، یا کسی ایسے شخص سے ملنا ہو جو ان سے مختلف شعبے میں کام کرتا ہو، وہ اسے ایک عیش و عشرت نہیں بلکہ اپنے کام کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تحریر میں اسے ذاتی ترقی و تحقیق یعنی پرسنل R&D کا نام دیا گیا ہے۔ پرسنل R&D۔ جی، جس طرح ایک کمپنی اپنے مستقبل کے لیے R&D پر سرمایہ کاری کرتی ہے، اسی طرح کامیاب لوگ اپنی ذاتی ترقی پر وقت اور توانائی کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہی چیز انہیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے اور ہمیشہ متعلقہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ ذاتی تحقیق و ترقی، یہ بہترین اصطلاح ہے۔ اب تک ہم نے جن نکات پر بات کی ہے وہ زیادہ تر انفرادی کوششوں پر مرکوز ہیں: آپ کا ویژن، آپ کا نظم و ضبط، آپ کی لچک۔ لیکن تحریر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کامیابی شاذ و نادر ہی تنہا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں ہم انسانی تعلقات اور نیٹ ورکنگ کے موضوع پر آتے ہیں۔ سچ کہوں تو نیٹ ورکنگ کا لفظ مجھے ہمیشہ تھوڑا مطلب پرستانہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ تاثر عام ہے۔ لیکن اس تحریر نے اس کے بارے میں میرا نظریہ بدل دیا۔ ہاں، کیونکہ یہ نیٹ ورکنگ کو بزنس کارڈز کے تبادلے کے طور پر نہیں دیکھتی،
یہ اسے حقیقی باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات استوار کرنے کے عمل کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور اس کے مرکز میں کیا ہے؟ اس کے مرکز میں ایک اور اہم خصوصیت ہے، جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو۔ تحریر کے مطابق ای کیو دو اہم ستونوں پر کھڑی ہے، خود آگاہی اور ہمدردی۔ یعنی سیلف اویئرنیس اور ایمپتھی۔ بالکل، خود آگاہی کا مطلب ہے اپنے جذبات، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو سمجھنا، اور ہمدردی کا مطلب ہے دوسروں کے جذبات اور نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، چاہے آپ ان سے متفق نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف تو سمجھ آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اعلیٰ ای کیو والا شخص ایک عام نیٹ ورکنگ ایونٹ میں مختلف طریقے سے کیا کرے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک کم ای کیو والا شخص ایونٹ میں جا کر ہر ایک کو اپنا کارڈ دے گا اور جلدی سے بتائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، اس امید میں کہ کوئی کلائنٹ مل جائے۔ جی، اس کا پورا پلان میں اس سے کیا حاصل کر سکتا ہوں پر ہوگا۔ اس کے برعکس ایک اعلیٰ ای کیو والا شخص گفتگو کا آغاز سوالات سے کرے گا۔ اچھا، وہ دوسرے شخص میں حقیقی دلچسپی ظاہر کرے گا۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ اس کانفرنس میں آپ کو سب سے دلچسپ کیا لگا؟ وہ صرف الفاظ نہیں سنے گا بلکہ دوسرے شخص کی باڈی لینگویج اور لہجے پر بھی توجہ دے گا۔ وہ ایک انسانی تعلق بنانے کی کوشش کرے گا۔ تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ حقیقی تعلقات بناتے ہیں تو مواقع خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھروسہ ہمدردی اور حقیقی دلچسپی سے پیدا ہوتا ہے، مطلب پرستی سے نہیں۔ جی، یہ بہت گہری بات ہے، یعنی آپ کا مقصد نیٹ ورک بنانا نہیں بلکہ رشتے بنانا ہونا چاہیے۔ نیٹ ورک اس کا ایک ضمنی نتیجہ ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اچھا، تو اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے ذہن، نظام، لچک اور لوگوں کے بارے میں بات کر لی، لیکن اس ساری مشینری کو چلانے کے لیے توانائی کہاں سے آئے گی؟ اور یہاں تحریر صحت اور فلاح و بہبود پر بہت زور دیتی ہے، جو اکثر کامیابی کی گفتگو میں نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ جی، اور یہ صرف جسمانی صحت کی بات نہیں ہے۔ تحریر جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے۔ نیند، غذا، ورزش، یہ سب؟ جی، نیند کی اہمیت، متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش پر زور دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ذہنی توانائی کے انتظام پر بات کرتی ہے۔ اس میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس اور مراقبے جیسی تکنیکوں کا ذکر ہے۔ صحیح۔ خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے فون کو روز چارج کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے دماغ کو بھی روزانہ ریچارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ تحریر صحت کو صرف کارکردگی برقرار رکھنے کا ذریعہ نہیں سمجھتی، وہ اسے براہ راست جدت اور تخلیقی صلاحیت سے جوڑتی ہے۔ یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے؟ تحریر کا استدلال ہے کہ تخلیقی صلاحیت اور نئے خیالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ کا دماغ پرسکون اور تازہ دم ہو۔ اچھا، ایک تھکا ہوا، دباؤ کا شکار دماغ صرف بقا کے موڈ میں کام کرتا ہے، یعنی سروائیول موڈ میں۔ جی، وہ صرف فوری مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، وہ باکس سے باہر نہیں سوچ سکتا۔ جب آپ اپنے دماغ کو آرام دیتے ہیں، چاہے وہ مراقبے کے ذریعے ہو، فطرت میں چہل قدمی سے یا کوئی مشغلہ اپنانے سے، تو آپ اپنے لاشعور کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ بہترین آئیڈیاز اکثر تبھی آتے ہیں جب آپ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ بالکل، بہترین آئیڈیاز اکثر اس وقت نہیں آتے جب آپ میز پر بیٹھ کر زبردستی سوچ رہے ہوں، بلکہ اس وقت آتے ہیں جب آپ شاور لے رہے ہوں یا کہیں ڈرائیو کر رہے ہوں۔ تحریر اسے تخلیقی انکیوبیشن کہتی ہے۔ تخلیقی انکیوبیشن۔ اور صحت مند عادات اس انکیوبیشن کے لیے ضروری ماحول فراہم کرتی ہیں۔ اسی لیے کامیاب لوگ آرام کو کام کا دشمن نہیں بلکہ اس کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں، ایک واضح ویژن جسے حقیقت پسندانہ امید کی حمایت حاصل ہو، عمل درآمد کے لیے ایک منظم نظام، ناکامی کو ڈیٹا کے طور پر دیکھنے کی لچک، ہمدردی پر مبنی تعلقات اور جسمانی اور ذہنی توانائی کو برقرار رکھنے والی عادات، تو ایک بہت واضح تصویر ابھرتی ہے۔ یہ کامیابی کا کوئی ایک راز نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے،
ایک مکمل ماحولیاتی نظام جہاں ہر چیز دوسری چیز کو سہارا دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ ایک جال کی طرح ہے، کوئی زنجیر نہیں۔ جال اور زنجیر میں کیا فرق ہے؟ زنجیر میں اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو پوری زنجیر بیکار ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جال میں اگر ایک دھاگا کمزور بھی ہو تو دوسرے دھاگے اسے سہارا دے سکتے ہیں۔ آپ کا ویژن آپ کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ آپ کے نظم و ضبط سے ملنے والے چھوٹے چھوٹے نتائج آپ کی خود اعتمادی بڑھاتے ہیں۔ آپ کی لچک آپ کو سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کی جذباتی ذہانت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، جو آپ کو مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں۔ اور آپ کی صحت اس پورے نظام کو چلانے والی توانائی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک حصہ دوسرے کے بغیر ادھورا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک جامع اور مکمل تصویر ہے۔